اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام تعریفیں مسلات کے جس نے ہمیں یوم عرفہ روزہ رکھنے کے بعد یوم النحر عید الاضحیٰ منانے کی توفیق نصیب فرمائے ہر حال میں ہر قسم کی تعریفیں اور شکر اسی کے لیے اللہ کا جتنا بھی ہم شکر بجا رہے ہیں کم ہے اس کی نعمتیں بے شمار درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام تابعین کی مرتبہ تابعین سے اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت میں پہنچنا آسان فرمائے محترم حضرات آج کا دن عید الاضحیٰ یوم النحر ایک تاریخی دن ہے قربانی کا دن ہے اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی فیملی کی مبارک خدمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو چن لیا خاص کر دین کے لیے اور اسی کے لائق ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی بڑی قد و کاوشیں برداشت کی دین کے راستے میں اب آیت کریمہ جو سورہ صافات کی جو پڑھی گئی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم ہم نے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے اصل واقعہ اس آیت کے پیچھے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خاندان والے بابل میں یعنی عراق کا ایک علاقہ ایک شہر بابل میں رہتے تھے اور آپ کی قوم جو ہے بت پرست قوم تھی آپ جو ہے بت بناتا بھی تھا بت بیچتا بھی تھا بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش میں آ گئے تھے اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا تھا قلب سلیم سے نوازا تھا تو اس زمانے میں وہ قوم جو ہے نوروز کے نام سے عید منانے کے لیے تیار ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام اس بت پرست قوم کے ساتھ نہیں گئے آپ نے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں میرا دل بیزار ہے بت پرستی کے ساتھ میں چل نہیں سکتا بت پرستی کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کر سکتا شرک کے ساتھ نرمی نہیں برت سکتا آپ نے ٹھان لیا تھا الغرض جب یہ قوم گئی عید منانے کے لیے تو آپ واپس ہی میں آنے کے بعد جب دیکھا لوگوں نے کہ بتوں کو توڑ دیا گیا ہے صرف ایک بڑا بت کے علاوہ سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے اس وقت لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا پوری تدبیریں کر لی بلکہ عملاً انہوں نے آپ کو پھینک بھی دیا آگ میں لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا طاقتور ہوتا ہے جو لوگ شرک میں ہوتے ہیں ان کو اتنے عقل نہیں ہوتی
مارنے والے سے بچانے والا جو بڑا طاقتور ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ تو ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا، سلامتی کا باعث بن جا۔ اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ہمارے ابراہیم خلیل کو تکلیف پہنچے، سلامتی کا باعث بن جا۔ آپ سلامتی کے ساتھ قوم کو شرمندہ کرتے ہوئے جان بچا کر باہر نکل گئے۔ اس وقت آپ نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، عراق سے نکل کر شام، جب شام پہنچے اس وقت جو ہے آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے جو اس وقت سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے۔ اس وقت جو ہے اللہ نے یہ آیت میں فرمایا جب آپ شام پہنچ گئے تو آپ نے وہاں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک صالح اولاد نصیب کر۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ وہ بردبار لڑکے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انہیں کا واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کھیلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو مفسرین نے لکھا ہے مسلسل 3 راتیں ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا میں جو ہے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کرتے ہوئے، تمہاری رائے کیا ہے ذرا بتاؤ۔ بیٹا بڑا فرما بردار پہلے سے تھے ہی، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کرو جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے۔ میرا مسئلہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، قرآن کہتا ہے دونوں کے دونوں فرما بردار ہو گئے۔ باپ جو ہے بیٹے کو ذبح تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے تیار ہو گئے۔ جان ساری کا بڑا عالم، تاریخ انسانیت کے اندر ایسا واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا کہ باپ اپنے جوانی کے عمر میں جب بچہ جو ہے چلنے پھرنے کے لائق ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، جب شام کے علاقے میں پہنچے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر 80-85 سال، پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام جو پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر 90 سال، بڑھاپے کی اولاد، اقلیتی اولاد زمانے کے بعد پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، امتحان آیا، امتحان میں کامیابی کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے دونوں کے دونوں فرما بردار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے تیار تو باپ ذبح کرنے تیار۔ ایسے موقع پر دونوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا پیش کر کے انسان کے بجائے دمبے کی قربانی، جانور کی قربانی قیامت تک کے لیے مقرر فرما دیا۔ اب ہمارے لیے اس واقعے کے پیچھے کچھ اہم سبق ہے۔ قربانی جو ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرو، پوری زندگی نماز کا اہتمام کرو۔ فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز ادا کرو، عید کی نماز۔ وانحر، نماز کے بعد قربانی ادا کرو۔ زندگی بھر نماز کی تعلیم قربانی کے ذریعے سے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ قربانی سے ہمیں اور ایک سبق ہمیں دی جا رہی ہے کہ پوری زندگی اللہ کے لیے فدا ہو جاؤ۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اللہ کا قانون ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہر معاملے میں اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہر معاملہ اس کے حوالے جب بندہ کر دے، ہر معاملہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ جان نثاری، فدائیت کا جذبہ، مر مٹنے کا جذبہ، دین کے خاطر قربانی کا جو جذبہ ہے یہ چیز مطلوب ہے مومن سے۔ جو بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کبھی نیکوکاروں کو ضائع نہیں کرتا۔ تیسری بات جو خاص کر قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ ہم وہی کہیں جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ آپ کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہی حکم ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ ہر مومن اپنی زندگی میں یہی بولے میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میری قربانی، میری نماز، میری عبادت سب اللہ کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اخلاص کی اہمیت ہے۔ اخلاص ہو، اخلاص اسی کا مطلب ہے ہر معاملہ اللہ کے لیے، ہر معاملہ اللہ کے لیے۔
جو بھی کام بندہ کرے اللہ کے لیے کرے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، ورنہ یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے کریں جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، ایسی تربیت ہے، ایسی جانثاری کا جذبہ ہے۔ فرزند سے پوچھتے ہی میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرزند یہ نہیں بولتے ہیں کہ یہ خواب ہے، اوہام ہو سکتے ہیں، خرافات ہو سکتے ہیں، شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں بولتے۔ کہا کہ آپ وہی کرو جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ میرا مسئلہ کیا ہے؟ وہی صابرین مثال کو پائے ہوئے۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، ذرا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وعدہ کیا سَتَجِدُنِي انشاءاللہ مِنَ الصَّابِرِينَ، اسی پر قائم رہے۔ اپنے پیشانے کو زمین پر جو ہے انہوں نے گرا دیا، کہا ابا جان میرے پیشانے زمین پر ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے آپ کی شفقت بدری غالب آ جائے، میرا چہرہ آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فرما برداری کا اظہار کرنے کے ساتھ بیٹے کا مشورہ یہ تھا کہ میرا چہرہ زمین پر ہو، لیکن آپ کو جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں شفقت بدری غالب نہ آئے۔ یہی سبق ہمارے واسطے ہے۔ حکم الہی کے سامنے ہمارے بال بچے، ہمارے خاندان، ہماری رشتہ داریاں سب بیکار، اللہ اس کے رسول کا حکم سب سے آگے ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، صرف اللہ کی خاطر چھوڑے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب آپ نے اللہ کے لیے سب چھوڑا تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے نصیب ہوئے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ ان دونوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ قائم کر دیا۔ جتنے انبیاء ہیں سب کے سب انہی دونوں تھے۔ ہم جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، یہ مبارک فیملی تھی۔ ان کا حسن عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا، قیامت تک کے لیے یہ قربانی کو اللہ نے باقی رکھ دیا۔ اور ایک سبق ہمارے پاس سے یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں رزق حلال کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ رزق حلال، بچے ہماری بات نہیں سنتے بلکہ ہم سب کو اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، ذرا اس کے پیچھے یہ دیکھو، ہماری تعلیم اور تربیت کے پیچھے رزق حلال کہاں تک ہے اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ رزق حلال نہیں ہے بچوں پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے معلوم ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں سے اللہ بول رہا ہے کہ اے اللہ کے رسولوں آپ لوگ پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ۔ تو میرے واسطے اور آپ کے واسطے کیا ہے؟ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں، گھر والوں کی تعلیم اور تربیت میں بھی رزق حلال کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک چیز قربانی ہمیں سکھاتی ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز ہی کو اللہ قبول کرتا ہے، حرام چیز اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک سبق ہمارے لیے قربانی سے یہ بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، بالکل ہڈیوں والا نہ ہو، چلنے پھرنے کے جو مجبور اور معذور ایسا جانور نہ ہو، کانا نہ ہو، یہ سب عیب تو ہے۔ الحمدللہ ہم سنت کے مطابق ہر بے عیب جانور کو جو ہم تلاش کر لیتے ہیں، نوٹ کرنے کی چیز، جانوروں کے حد تک جو ہم نے تلاش کر لیا کہ عیب نہیں ہے جانور، بالکل صحیح سالم ہٹا سب کچھ، لیکن جو عیب ہمارے دل میں ہے سال بھر کے لیے ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جانور تو بے عیب ہے اپنی جگہ میں قربانی کے لیے، ہمارے اندر جو دل میں جو عیب ہے، حسد کی بیماری، چغل خوری کی بیماری، خامخواہ جو ہے ایک دوسرے پر شک کرنے کی بیماری، دنیا سے ہرس، دنیا کی محبت، اللہ کی محبت پر غالب آنے والی بیماری، ایسی جو بیماریاں جو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کب جو دور ہوں گی؟ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر ہر قسم کے عیب نہ ہوں جو جانور کے اندر آپ نے کہا گیا کہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہوتا ہے۔ مومن جو ہے آئینہ ہے، حدیث میں آتا ہے المومن مرآۃ اخیہ، مومن کا آئینہ ہے، آئینہ بننا ہے
بے عیب ہونا ہے، بے عیب ہونا ہے میرے دوست، اس لیے عیوب سے پاک صاف ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ خاص کر کے قربانی سے متعلق ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور حکم یہ دیا گیا چاقو تیز ہونا چاہیے۔ آداب یہ بھی کہا گیا کہ جانور کے سامنے اس کے بچے کے سامنے ماں کو ذبح نہ کیا جائے، خاص طور پر اس کا لحاظ رکھا جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں اتنی دلیر تھی کہ لڑکیاں جو ہے اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور ذبح کرتی تھی، مرد تو مرد، عورتیں بھی جو ہے باقاعدہ جو ہے ذبح کرتی تھی اس زمانے میں۔ اگر آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتا ہے تو اچھا ہے۔ قرآن بلکہ حدیث میں یہ حکم دیا گیا ان اللہ کتب الاحسان بکل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان واجب کر دیا ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو جانور کو اچھی طرح ذبح کرو، چاقو اچھی طرح تیز کر دیا کرو، فرمایا جانور کو آرام پہنچاؤ، یہ فرمایا۔ بلکہ یہ قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز کہاں سے معلوم ہوئی؟ قربانی کے حکم یہ بھی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قرآن کہتا ہے بھائی گوشت تمہارے پاس سے ہی نہیں ہے، وہ اس گوشت میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں، رشتہ داروں سب کا بھی حق ہے۔ قرآن صاحب کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، اطعموا البائس الفقیر، محتاج کو بھی کھلاؤ، ضرورت مند کو بھی کھلاؤ، کسی سائل کو محروم نہ کرو۔ ایک زمانہ تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو جمع کرنے سے منع کیا، غریبی کا زمانہ تھا۔ پھر جب لوگ خوشحال ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ، کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ باقاعدہ جو یہ بھی تعلیم ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ ہمیں قربانی سکھاتی ہے کہ خوشی میں شریک کرو، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا لحاظ رکھو، یہ خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اور ایک تعلیم ہمیں قربانی سے ملتی ہے کہ بندہ جو ہے ہمیشہ حکم الہی کے لیے سرنڈر ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائے۔ جب تک ہمارے اندر یہ سرنڈر ہونے کا جذبہ نہیں ہوگا، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ منمانی اسلام جو ہے پسند نہیں ہے اسلام میں۔ آپ اور میں جو ہے خاص کر کے اسلام کے مکمل طور پر فرما بردار بن جائیں، ہر طریقے سے اسلام کے تابع ہو جائیں، ہر طریقے سے اسلام کے حکم کی تعمیل میں ہمیشہ آگے رہیں۔ یہ ہے اسلام کا حکم، سرنڈر ہونا، یہی اصل چیز ہے۔ اسلام کا معنی وہ کیا ہے؟ سر تسلیم، خم کرنا، سر جھکا دینا اس کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہو جائے، ہر لحاظ سے اللہ کا ہو جائے، ہر حکم اللہ کا مقدم، ہماری عقل، ہماری شریعت، ہمارا قانون، ہمارا رسم و رواج سب ایک طرف، حکم الہی، حکم رسول سب سے پہلے مقدم۔ یہی مطلوب ہے مومن سے۔ قربانی جو ہے جانوروں کی کرنا اپنی جگہ پر ہے سنت ابراہیمی، لیکن قربانی کے پیچھے مقصود کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا۔ قربانی ہوئی لیکن تقویٰ حاصل نہیں ہو تو فائدہ کیا ہو؟ قرآن تو صاحب کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تمہارے اندر۔ تمہارے تقوی کا امتحان ہے یہاں پر۔ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تقویٰ ہونا چاہیے، تقویٰ مطلوب ہے مومن سے، اور یہ تقویٰ دکھانے کی چیز نہیں ہے میرے دوستوں۔ یاد رکھو تقویٰ جو دکھانے کی چیز نہیں ہے، تقویٰ ایک مخفی چیز ہے۔ دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا، اگر یہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو بالکل پورے اعضاء مسلمان ہو جاتے ہیں، انسان کا ہر عضو مسلمان ہو جاتا ہے۔ دل میں اگر اللہ کا ڈر نہیں آیا، ظاہر میں آدمی مسلمان تو نظر آئے گا، لیکن دل میں جو ہے نفاق بھرا ہوا ہوگا، کفر کی محبت بھری ہوئی ہوگی، بیوی بچوں کی محبت بھری ہوئی ہوگی۔ مطلوب کیا ہے؟ قربانی کے پیچھے تقویٰ حاصل کرنا۔ اور ایک چیز جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے، قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تم خالص موحد بن جاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی صفت میں سب سے عام صفت حنیف مسلم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ہونے کے باوجود ان
کے اندر جماعت کی خوبیاں موجود تھی، اس لیے ان کو امت کہا گیا۔ اللہ کے فرما بردار تھے، باطل سے کنارہ کشی اختیار کر لی، وقت کے ظالموں سے ٹکرا لیے، خاندان سے ٹکرا لیے، باپ اس کی مخالفت کو مول لی، لیکن اللہ کے خاطر۔ یہ ہے اصل چیز۔ توحید جب جس کے دل میں داخل ہو جائے، توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہمارے پاس۔ ہماری سب سے بڑی دولت، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے توحید ہی ہے۔ توحید نہ ہو، انسان کے اندر شرک ہی شرک، انسان کے اندر اوہام ہی کام نہیں آتی۔ توحید کی مضبوطی چاہیے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح توحید پیدا کرو۔ آپ کہو انی وجہت للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرا چہرہ جو اللہ کی طرف ہے جس نے بنایا آسمان زمین، میں مشرک میں سے نہیں ہوں۔ شرک میری عادت نہیں ہے، شرک کے ساتھ سمجھوتا کرنا میری عادت نہیں ہے، شرک سے مجھے نفرت ہے، شرک سے مجھے بیزارگی ہے۔ میں ہوں تو صرف اللہ کا بندہ، جیوں گا تو اللہ کے لیے، مروں گا تو اللہ کے لیے، جان دوں گا تو اللہ کے واسطے۔ یہ ہے قربانی کا اصل جذبہ میرے دوستوں۔ جانوروں کو ذبح کرو، لیکن شریعت کے اصول کے مطابق ذبح کرو۔ اور آخری بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں، خاص کر اسلام کی تعلیم میں پاکی صفائی کا اہتمام ہے۔ آدھا ایمان ہے ہمارے پاس۔ قربانی کرتے ہوئے جانوروں کو گلیوں میں باہر ذبح کر کے گندگی باہر لا کے ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ ہر آدمی کے پاس کچھ تھیلیاں دی گئی ہیں، اسی میں وہ گندگی کو محفوظ رکھے۔ جب جو ہے عملہ آئے گا میونسپلٹی کا، اس کے حوالے کر دیں گے۔ ماحول جو ہے صحیح صاف رکھیے، آپ کی وجہ سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جانور کی کوئی غلاظت گلیوں میں لا کے مت ڈالیے اللہ کے واسطے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچے، آنے جانے والے یا بیماریاں پھیلیں۔ آج کے ماحول میں جن لوگوں کو بیماریوں کا ڈر ہے، خاص کر کے نظافت سب سے اہم ہے۔ طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، اسلام یہی تو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عید کی وجہ سے ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے ضروری ہے اصول، ضابطے، قوانین، جو کچھ ہمارے واسطے صحت کے لیے، ماحول کے لیے جو بتایا جا رہا ہے، اس کی پابندی کیجیے۔ اہم چیز ہے پابندی کرنا۔ اور سب سے اہم چیز ماں باپ سے میں کہتا ہوں، بچوں پر نظر رکھیے، کنٹرول رکھیے۔ سب سے اہم چیز ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس تربیت کی ہے، وہ ہر باپ کے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے بچے رات کے 10 بجے کے بعد باہر نظر نہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ اکثر بچے رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک باہر نظر آتے ہیں۔ یہ سب چیز اچھی نہیں ہے میرے دوست۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں پر نظر رکھنا۔ 10 بجے کے بعد آپ کا دروازہ بند ہو جائے، بچوں پر نگرانی ہو، بچوں پر نظر ہو۔ بچے بنتے ہیں، بگڑتے ہیں جوانی میں ہی۔ بچے اگر جوانی میں بگڑ گئے، پھر اس کے بعد آپ پچھتائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ سب کے سب ذمہ دار ہیں، معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار، ماں باپ ذمہ دار، بستی کے بڑے لوگ ذمہ دار۔ ہر شخص برائی کو دیکھتا ہے تو برائی کو روکے، نوجوانوں کی اصلاح کرے۔ راتوں میں باہر گھومنا، 2 بجے تک باہر رہنا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ماں باپ بھی بعد میں پچھتائیں گے، وہ بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی جو خاص کر رات میں سوئے بغیر باہر گھومتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوسناک مرحلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ حفاظت کرے ہم سب کی۔ خصوصاً اس موقع سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے، ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو دل اور جان سے محبت کرنے، اس پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا قاضي الحاجات برحمتك استغيث، رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وتجاوز عنا ما كان سيئا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.